ویلکم ایوری ون ٹو اور پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بحریہ ایف ایم 102.6. آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. وہ ہیں عادیہ ظفر جو کہ ایک پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہیں. سو لیٹس انٹروڈیوس آور گیسٹ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ عادیہ ٹوڈے؟ I'm doing great, عمر. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ, تھینک یو سو مچ. سو آپ Great. ہماری آڈینس کو کائنڈلی اپنا ایک انٹروڈکشن دیں گی؟ جی ضرور، کیوں نہیں. ویل مائی سیلف عادیہ ظفر اور آئی ایم اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل بائی پروفیشن اینڈ ابھی تو آئی ایم پریزنٹنگ بحریہ اینڈ آئی مسٹ سے آئی ایم فرام بحریہ بیکاز آئی ہیو ڈن مائی بیچلرز فرام بحریہ ریسنٹلی. آئی جسٹ ہیو ڈن مائی بیچلرز. تو کچھ کمیونٹیز میں نے سرو کیا ہے، کچھ سوشل سروسز بھی کیے ہیں، ان کا ہم فردر پھر آگے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. Okay, thank you so much for your introduction. You're So welcome. Adia, before we start, it's very important کہ ہماری audience کو پتا ہو کہ what public health is. So آپ ایک چھوٹا سا ہمیں اوور ویو دیں گی کہ پبلک ہیلتھ کیا ہے ان لسنرس کے لیے جن کو بالکل بھی اس ٹاپک کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے. ہاں بالکل، میں دینا چاہوں گی. دیکھیں ہم لوگ بہت لمیٹیڈ ہیں ہیلتھ کو لے کے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہیلتھ ہم صرف تبھی ٹچ کرتے ہیں جب ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے، حالانکہ جان ہے تو جہان ہے، اور جان کیسے ہے کہ آپ کی اگر ہیلتھ اچھی ہے تو. سو دا پوائنٹ از کہ پبلک ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ لوگ ان لٹریٹ ہیں، بہت سے لٹریٹ لوگ ہیں، لائک انجینئرس ہیں، بہت سے سرونگ آفیسرس ہیں، بٹ دے نو نتھنگ اباؤٹ ہیلتھ، اسپیشلی پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ پریونشنس کو فوکس کرتے ہو. آپ کا مین ایم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انسان کو بیمار ہونے ہی نہیں دینا، نہ کہ یہ کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ بیمار ہو کے ٹریٹمنٹ کروانے آ رہا ہے تو تبھی وہ آپ اس کو ٹریٹ کرو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پریونشنس اینڈ پریکاشنس پبلک ہیلتھ کو ایک یہ ٹرمس ہے جو پبلک ہیلتھ کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. سو اس کو میں اس بات کو کنکلوڈ میں ایسے کرنا چاہوں گی: پریونشن از بیٹر دین کیور. سو دیٹس وائی وی شوڈ نو وٹ پبلک ہیلتھ از، تاکہ ہم لوگ پریونٹ کر سکیں خود کو بہت سی ڈیزیزز سے. دیٹس گریٹ. سو آپ سب نے دیکھا کہ پبلک ہیلتھ کیا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم سب کو آئیڈیا ہو کہ پبلک ہیلتھ امپورٹنٹ کیوں ہے. ایگزیکٹلی. سو عادیہ, آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو نو کہ آپ نے یہ بہت تھوڑی سی اب نارمل فیلڈ ہے. پاکستان کے اندر موسٹلی جو ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جی جی. دے آپٹ فار MBBS, انجینئرنگ یا پھر کامرس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. وائی ڈیڈ یو چوز پروفیشن جو کہ پاکستان کے اندر اتنا کامن نہیں ہے؟ واٹ انسپائرڈ یو فار چوزنگ پبلک ہیلتھ؟ Two people especially inspired me for that. ایک تو شی از مائی خالہ. میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے پبلک ہیلتھ کیا تھا فرام ابراڈ، اور وہ جو سرو کر رہی تھی یہاں پہ پاکستان میں، تو ان کی جاب بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ کیا کرتی تھی کہ ڈفرینٹ فیلڈس میں جاتی تھی، کیونکہ پبلک ہیلتھ ہے ہی فیلڈ ورک، اس میں آپ کو فیلڈ ورک کرنا ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ فیلڈس میں ان کے وزٹس ہوتے تھے، اور الحمد للہ شی واز ارننگ ویری ویل. مطلب اگر ہم ان کو فائنینشلی دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی ایسا سچ لاس نہیں تھا. اور آئی ایم اے سارٹ آف پرسن جو کہ ایک چیئر پہ بیٹھ کے اپنی لائف نہیں گزار سکتا، کہ ایک چیئر پہ بیٹھ کے میری جاب ہو اور ڈس اور ڈاٹ، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے اپنا ایم بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھے اپنی خالہ جیسے بننا ہے. پھر جیسے میرے ٹائم میں نے ایف ایس سی جب کی تو کووڈ آ گیا. دیٹ واز اے میجر ایشو. تو ڈاکٹر ظہیم ہے جو ہمارے DHO بھی ہیں، اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں. ہی واز دا فرسٹ پرسن آل اوور دا ورلڈ، مطلب یہ پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے، جنہوں نے اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. اور ان کی اس اچیومنٹ کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ ان کو بہت پریز کیا گیا. اینڈ ہی از آلسو اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ. ہی ہیو ڈن ہز MPH فرام امیریکا. تو ایک وومین انسپائریشن تھے. تو اس طرح سے لائک ڈاکٹر، انجینئر، ہر کوئی بن رہا تھا. بس میں وہ ایک اٹس لائک کہ میں ٹرین میں نہیں چلنا چاہتی جس پہ سارے آلریڈی چل رہے تھے. تھوڑا سا ایک ڈفرینس چاہیے تھا. تو مجھے اپنی لائف میں کچھ انٹرسٹنگ چاہیے تھا. ڈاکٹر بن کے میں پرچیاں نہیں لکھنا چاہتی تھی ساری لائف، یا انجینئر بن کے بھی آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں، میں ان کو ڈیگریڈ بالکل نہیں کری، ہمارے یہاں گڈ انجینئرس بھی ہیں. بٹ پاکستان کے حالات کو دیکھ کے مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا تھا، کوئی ڈفرینٹ فیلڈ چوز کرنی تھی، تو میں نے کر لیا. الحمد للہ آئی ایم ویری گلیڈ ویئر آئی ایم سرونگ. سو ایز یو مینشن کہ آپ کی جو خالہ تھیں انہوں نے ابراڈ سے اپنی پبلک ہیلتھ کی جو جرنی ہے وہ جی شروع سر. کی. تو آپ نے پاکستان کے اندر ابھی اپنا بیچلرس ریسنٹلی کمپلیٹ کیا اینڈ یو ٹولڈ اس کہ آپ نے سرو بھی کیا. سو آپ کو چیلنجز فیس کرنے نہیں پڑے ابراڈ کی نسبت؟ کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے پرسنلی کہ ہماری
جو کامن پبلک ہے ان کو اتنا سچ اچھے سے آئیڈیا نہیں ہے پبلک ہیلتھ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. تو آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ بالکل کرنے پڑے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اگر کہ میں نے یہ چیلنجز بیکورڈ ایریاز میں نہیں صرف فیس کیے. یہ ہمارا اسلام آباد کیپٹل ہے, یہاں پہ اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ پبلک ہیلتھ. اور سب سے زیادہ مجھے یہ چیلنج تب فیس کرنا پڑا جب بھی میں کسی ہیلتھ آرگنائزیشن لائک ہاسپٹلس میں جاتی تھی اینڈ آئی آس ٹائم کہ مجھے انٹرنشپ کرنی ہے. لائک یہ بہت پہلے کی بات ہے جب میرا 3rd یا 4th سیمسٹر کلیئر ہوا تھا. اینڈ دے لائک واٹ از پبلک ہیلتھ اینڈ آئی واز شاک لائک یو آر سرونگ ایز اے ڈاکٹر اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ پبلک ہیلتھ کیا ہے. تو مجھے یہ چیز ہرٹنگ بھی ہوتی تھی میرے لیے کہ ایک میڈیکل, چلو ایک انجینئر ہے یا ایک آؤٹ آف فیلڈ ہے تو اس کو بتانا میرا فرض ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوگا, بٹ ایک میڈیکل کی فیلڈ میں ہو کے بھی لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. دیٹ واز ویری مچ چیلنجنگ کیونکہ مجھے وہ کہہ رہے تھے واٹ نیچر آف جاب آپ یو ول ڈو نا, سمجھ نہیں آتا تھا کیا ان کو آنسر کروں اس مومنٹ پہ. یا اٹ واز چیلنجنگ, میرے لیے فیلڈ میں بہت چیلنجنگ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹائم چینج ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو سلولی اینڈ اسٹڈیلی جو ہے اس کی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کی جو میجر مجھے لگتا ہے نا اویئرنیس بڑھنی اسٹارٹ ہوئی ہے وہ کووڈ میں ہوئی ہے. لوگوں کو کانسیپٹ آیا کہ ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ویکسینیشن ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, یو نو نا. Yes. تو جب پتہ چلا کہ کووڈ کی ویکسین ان کو لگ رہی تھی تو پیپل گیٹ ٹو نو کہ ویکسینیشن کس لیے ہوتی ہے. اچھا عادیہ, آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب کووڈ کی ویکسین کا لگوانے کے لیے جو ہماری گورنمنٹ تھی وہ تو ایک طریقے سے لائک پش کر رہی تھی ہماری پبلک کو, تو بہت سی میجورٹی ایسی بھی تھی جو ویکسین لگوانے سے ڈرتی تھی اینڈ دے یوز ٹو تھنک کہ اگر ہم نے ویکسین لگوائی آئدر وی گونا ڈائی یا After 2 years, یا right? ایگزیکٹلی یا پھر ہمیں وہ بیماریاں بھی ہو جائیں گی جو کہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں بھی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اس کے جو یہ اس طرح میجورٹی نے سائڈز لیں, کچھ میجورٹی تھی جو سپورٹ کر رہی تھی اور کچھ تھی جو نہیں ویکسینز کو سپورٹ کر رہی تھی, یہ پبلک ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیک کی وجہ سے ہے؟ ویل اچھا, ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ہمیں ویکسین لگوائے ہوئے 3 سے 4 سال ہو گئے, ہمیں سے کتنے لوگ مر گئے؟ آپ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں, رائٹ. اور یہ کوشچن مجھ سے نا الٹریٹ کمیونٹی میں جب ہم جاتے ہیں جہاں پہ لوگ اتنے پڑھے لکھے تھے وہ کرتے ہیں, تو میں ان کو پتہ کیا جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں سب نے لگوائی ہے نا تو سب نے مر ہی جانا ہے, تو پھر آپ اکیلے رہ کے دنیا میں کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں, سارے اکٹھے ہی مریں گے. دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے, ویکسین کو لے کے. سب سے پبلک ہیلتھ پروفیشنل کا سب سے پہلا اور بڑا کام یہی ہے کہ اس نے کمیونٹی کو کنونس کرنا ہے. اگر میں کمیونٹی کو اس چیز پہ کنونس نہیں کر پاتی, لائک وی اسٹڈیڈ مینٹل ہیلتھ سائیکالوجی, کیونکہ ہمیں کمیونٹی کی سائیکی بھی جاننا ضروری ہوتا ہے, تو میں ایز اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل تو فیل ہو گئی نا. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو صبر سے ان کو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, آپ کو ایسا کرنا اور ایسا کرنا ہے. سو دس از اٹ. سو اس چیز سے مجھے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ لائک ہماری گورنمنٹ کو بہت ایسے پروفیشنلس کی ضرورت ہے جی جی بالکل, جو کہ ہماری جو پبلک ہے ان کو بتا سکیں کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس طریقے سے. جس طرح کووڈ کی ابھی آپ نے ہمیں بات بتائی کہ کووڈ کے اندر بھی یہ گورنمنٹ فیلڈ ٹو میک اور کامن پبلک انڈرسٹینڈ کہ ویکسینس کیوں ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ بہت سی میجورٹی ایسی تھی جو کہ ویکسینس نہیں لگوا رہی تھی. اینڈ آئی ہیو سین پیپل ایون ان مائی فیملی جو لائک ہو یوز ٹو تھنک کہ ویکسین لگوانے سے we're gonna die. By the way, it's been 3 years. I've also got vaccinated and here I am sitting in front of you. So like ہماری گورنمنٹ کو اسپیشلی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے پبلک ہیلتھ اویئرنیس پھیلانے کی. ایگزیکٹلی. ہماری میں اپنے گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کبھی بھی نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے اور کنسرنس اتنے ہیں ابھی پاکستان میں, اور ایشوز اتنے ہیں کہ وہ اس چیز کو ابھی کنسیڈر لائک اتنا کنسیڈریبل ایشو نہیں ابھی کنسیڈر کرے وہ لوگ. بٹ ہمیں یہ جو ہے نا انفارمیشن پھیلانی پڑے گی. اٹس امپورٹنٹ, یو نو. اگر ہم اپنی پبلک کو بیمار کرتے رہیں گے تو ہمارا فائنانس ویسے ہی ڈاؤن ہو رہا ہے. اب پاکستان میں اتنی جو لوگ ہیں بیماریوں کی وجہ سے آدھے سے زیادہ تو ہمارا فائنانس وہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس چیز پہ, ہماری گورنمنٹ اگر اس چیز پہ فوکس کرتی ہے پریونشن کی سائڈ پہ, تو ہم بہت سا فائنانس اپنا بچا بھی سکتے ہیں, لوگوں کو بیمار ہونے سے روک سکتے ہیں. وہ میڈیکیشن وغیرہ اس سب کو ہم یو نو, ایک کمپنی جو ہوتی ہے اس کی پروموشن اکنامکلی کب ہوتی ہے, اور ایک جو کنٹری ہوتی ہے اس کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کی یو نو سٹیزنس کا, جو لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے, اس کنٹری کے لوگوں کا ہیلدی ہونا از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ ہیلدی ہیں تبھی آپ ویلدی ہیں.
یو مسٹ ہیو لسن دیٹ. آپ کی ہیلتھ ہے تبھی آپ ویلتھ ارن کر سکتے ہیں. ادروائز ہیلتھ کو نگلیکٹ کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میرے بہت سے لوگ جو جانے والے ایون کہ مائی ڈیڈ ہی یوز ٹو ورک الاٹ, میں ان کو یہی بات سمجھاتی ہوں کہ آپ کی ہیلتھ کو اگر آپ جیسے نگلیکٹ کریں تو ہاؤ کین یو ارن. ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک آپ ارن کر سکتے ہو, اس کے بعد یو ول بی لائک ڈاؤن. تو آپ اپنی ہیلتھ کو سب سے پہلے اپنی پریورٹی رکھیں, اس کے بعد اپنی ویلتھ کو اپنی پریورٹی رکھیں, کیونکہ اس ویلتھ کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آپ ہیلدی نہیں رہ سکتے. سو ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی کنٹری کی لوگوں کی ہیلتھ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہونی بھی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کیا. آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو. ہماری گورنمنٹ کو بہت ضرورت ہے اس وقت پبلک ہیلتھ پروفیشنلس کی, جو کہ ایک تو اویئرنیس پھیلا سکے ہماری کامن پبلک کو. اور کیونکہ آپ اگر آپ دیکھیں کہ آج کل جو اسٹریٹ فوڈز ہیں اس کے اندر یہ چیز میں بہت نوٹس کرتا ہوں. آئی ایم اے ویری فوڈی, آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری بگ فوڈی. سو آئی ہیو نوٹسڈ کہ لائک یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بٹ اسٹل دیر از اے روم فار لاٹ آف امپروومنٹ ان دا فوڈ انڈسٹری ایز ویل. تو یہاں پر بھی سینیٹیشن کا جو ہے خیال نہیں صحیح سے رکھا جاتا. سو گورنمنٹ کو ایسے ڈپارٹمنٹس اسپیشل کرنے چاہیے جو کہ ان کو بیٹر لک آفٹر کر سکے. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں, جو زیادہ تر وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنس ہیں وہ فوڈ سے ہی پھیلتی ہیں. کنٹامینیٹیڈ واٹر اور فوڈ, ان سب چیزوں کی وجہ سے جو زیادہ انفیکشن ہے وہ پھیل رہی ہیں. تو ہم جب اس چیز پہ فوکس کریں گے تبھی ہم خود کو جو ہے بچا سکتے ہیں. ایک انسان کو, اور سب سے بڑھ کے ایک چیز کا جو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اب جیسے گرمیاں آ رہی ہیں, ہیومیڈیٹی آ رہی ہے, ملیریا ڈینگی پھر سے ہمارا ریس کرے گا. ہمیں صفائی کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. کھڑا ہوا پانی اس سب سے اوائڈ کریں. دیکھیں آپ کو ملیریا ڈینگی ہوگا, آپ کے اپنا امیون جو ہے ویک ہو جائے گا, آپ انفیکشن سے بہت زیادہ پرون ہو جاتے ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ گورنمنٹ ہماری اس چیز پہ فوکس کرے, ہمیں اچھا کوالٹی فوڈ پرووائڈ کرے. اسٹریٹ فوڈ از ناٹ دیٹ بیڈ. میں خود کھاتی ہوں, ایون آئی نو کہ وہ کیسے بنتا ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس بھی جانتی ہوں, لیکن وہ کریونگ آپ نہیں روک سکتے ہو. لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں کہ جو میں کرتی ہوں خود بھی, اگر کہیں سے میں اسٹریٹ فوڈ بائی کر رہی ہوں تو میں اس انسان کو بولتی ہوں کہ بھائی تم اس کو صاف کر کے بناؤ, ایسے میں نہیں کھاؤں گی. اگر تم ایسے بناؤ گی تو میں یہاں پہ پولیس کو بلاؤں گی کہ تم نے ان ہائیجینک فوڈ رکھا ہوا ہے. اور پھر میں ان کو لٹرلی میں بلیک میل بھی کرتی ہوں ان کو. تو پھر وہ آئی ڈونٹ نو, میرے سامنے تو وہ کر لیتے ہیں, باقی بعد میں مجھے نہیں پتا. تو ہر انسان دیکھیے, ہم اگر اپنے اون پہ بھی کام کرنا اسٹارٹ کریں گے, ہم اپنے آپ کا خیال خود رکھنا اسٹارٹ کریں گے, تو ہم سب تو اپنے آپ پہ سیف رہیں گے نا. اگر یہی ہم سب کرنے لگ جائیں تو پھر تو وہ مجھے نہیں لگتا اپنے گندے ہاتھوں سے کھانا بنائے گا, اپنے ہینڈس کو واش کرے گا, فوڈ کو پراپر واش کرے گا, وچ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, یہ چیز میں نے بھی فیل کیا کہ لائک ہمارے کنٹری کے اندر نا اکاؤنٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر چھوٹے سے چھوٹے ڈپارٹمنٹ سے لے کے بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹ تک نا, جو مین پرابلم ہماری کنٹری کے نا, دیٹ از لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. You know, like, I don't want to get into the politics, but I feel like what Imran Khan has done, which is really great, is that usne logon ko ye cheez سکھائی ہے کہ you need to raise questions. آپ کو لوگوں کو سوال کرنا آنا چاہیے, بیکاز تب تک چیزیں نہیں چینج ہو سکتی جب تک آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے اپنے کام کے لیے. اسپیشلی ان دا فوڈ انڈسٹری, اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اکثر گلوز نہیں ویئر کرتے. دے آر مکسنگ دا اسٹف ود دیئر اون ہینڈس. یو ڈونٹ نو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ واش کیے ہیں یا نہیں. سو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ عالیہ, آپ نے مین چیلنجز اسپیشلی ایز اے فیمیل پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اتنی, ہماری تھوڑی کنزرویٹو سی سوسائٹی ہے, تو ایز اے فیمیل آپ نے کیا ایشوز فیس کیے ہیں بائی بینگ اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل؟ سب سے پہلا ایشو تو یہ تھا کہ جب آپ کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے, اسپیشلی ولیجز میں, تو وہاں کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کے انوائرمنٹ سے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنا گیٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے, تو وہ میں نے اڈاپٹ کیا. وہ ایک چیلنج نہیں تھا, مطلب آئی مسٹ سے وہ انٹرسٹنگ مومنٹ تھا میرے لیے. اس کے بعد اس سے بھی بڑا چیلنج یہ تھا بینگ اے فیمیل, لوگوں کو اویئر کرنا. جب میں کچھ ٹاپک پبلک ہیلتھ میں ایسے آ جاتے ہیں جو کہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, جس پہ لوگ نہ سننا چاہتے ہیں نہ بولنا چاہتے ہیں, بٹ پھر بھی وی آر اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل, تو ہمارا تو میجر کنسرن ہے وہ. تو جب ان ٹاپکس پہ ہم اپ ٹو ڈیٹ کرنے جاتے تھے نا لوگوں کو, وہاں میں بڑا مجھے ٹیز کیا جاتا تھا کہ یہ کیا بولنے آ گئی ہے, یہ کیا کر رہی ہے, ایون کہ اسٹل کیا جاتا ہے.
اور یہ صرف میں ان لٹریٹ کمیونٹی کی بات نہیں کر رہی، ایون ایٹ مائی پلیس لائک میرے پیرنٹس جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی ایسے ٹاپک پہ بولنے جاؤں تو وہ مجھے کہتے ہیں نو اس پہ مت کرو، مت بولو. کچھ شوز میں آلریڈی کر چکی ہوں تو اس کے بہاف میں آپ کو بات کروں تو، لیکن وہ ایک اتنا میجر ایشو ہے لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ لائک جو حالات ہمارے ملک کے ابھی چل رہے ہیں، میں مردوں کو ڈیگریڈ اسٹل نہیں کروں گی. میلز آر اور پروٹیکٹر، مائی ڈیڈ از مائی پروٹیکٹر، مائی بردر از مائی پروٹیکٹر، بٹ کچھ میلز ایسے ہیں جو ہم فیمیلس کو باہر نکلنے پہ نا بڑا باؤنڈ کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں. تو ایسے میلز نے مجھے ٹریگر کیا. بٹ اسٹل میں ایک چیز یہاں پہ آئی وانٹ کہ لوگوں کو پتہ چلے ہماری پولیس بہت کوآپریٹیو ہے. مجھے آج تک جتنے بھی ایشوز فیس کرنے پڑے آئی کانٹیکٹڈ دا پولیس، اور انہوں نے مجھے ایٹ دا اسپاٹ ایٹ اے ٹائم انہوں نے مجھے رسپانس کیا ہے، اور بہت پازیٹیو رسپانس کیا ہے وداؤٹ اینی ہیراسمنٹ کیسز جس طرح سے ہم نے ان کو بدنام کیا ہوا ہے. میں نے کبھی ایسا فیس نہیں کیا. تو بیکاز آف پاکستان پنجاب پولیس جیسے آپ کہتے ہیں جو ہوتی ہے، اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. دے آر ویری ویری کوآپریٹیو. آج بھی جو لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہو گیا ہم پولیس میں نہیں جائیں گے، پلیز ایسا مت سوچیں. پاکستان اتنی تو ترقی کر کے عورت کو اس کے حقوق دلا سکے. آپ کو بھی اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے، نہیں پتہ تو آپ کے ہر بندے کے ہاتھ میں سیل فون ہے، گوگل کریں، پولیس میں جائیں، کمپلین کریں. وہاں پہ فیمیل پولیس وومن بھی ہوتی ہیں، آپ ان سے کمپلین کریں، وہ بالکل آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ یہاں شیئر کرنا چاہوں گی. سوری اگر یہ تھوڑا لانگ ہو جائے تو. کچھ دن پہلے F8 میں ہی آئی ریممبر کہ دیر واز اے 12 to 13 14 to 15 years old guy, and he was like riding a bike and he shooted in my ear, and I was like, what? Like, how can you even think of doing this? Like, it was a kind of harassment. I just called the police at the same point, اور آپ یقین نہیں کریں گے پولیس اگلے صرف 3 منٹ میں آئی تھی. ہم کہتے ہیں کہ پولیس لیٹ آتی ہے، 3 منٹ میں وہ وہیں تھے. اس بندے کے گلی سے نکلنے سے پہلے اس کو پکڑ کے لے گئے، میرے سامنے ان کو اچھا خاصا مارا پیٹا. ٹھیک ہے، تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے کنٹری میں کہیں نہ کہیں سیو ہوں. اگر مجھے کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں فوراً اسی ٹائم میں اپنی کنٹری میں لائک ایک سیف انوائرمنٹ اپنے لیے کریٹ کر سکتی ہوں. اپنے جو کنٹری کے محافظ ہیں ان لوگوں کو کال کر کے، اس طرح پولیس وغیرہ کو کال کر کے. تو دیٹس اٹ. اس ان چیلنجز میں مجھے انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے، تو آئی مسٹ اپریشیٹ دیم. سو دیٹس ریئلی گریٹ، کیونکہ آئی فیل لائک ہمارے ملک کے اندر اسپیشلی جو فیمیلز ہیں وہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا ہراسمنٹ کا کیس ہو بھی جاتا ہے پولیس کے پاس جانے سے، بیکاز ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پولیس ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی. بٹ ناؤ دیٹ یو مینشنڈ اٹ، آئی ایم پریٹی شیور کہ کچھ لوگوں کو کانفیڈینس ملا ہوگا اینڈ دے کین ریز دیئر وائس. اچھا عادیہ، what I wanted to know کہ لائک جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے پبلک ہیلتھ پروفیشنلس کی، تو اس کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ اسٹوڈنٹس بھی ہوں اس پروفیشن کے. ایسے ہی ہے، لیکن ہم لوگ جو وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، ہم لوگ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایسی فیلڈس جہاں پر آپ کو مطلب آپ ہمارا ملک پروڈکٹیو سائڈ پر جائے. لائک وی نیڈ انجینئرس، وی نیڈ بزنس مینس، وی نیڈ انٹرپرینورز ان آور کنٹری. بٹ یو آر ویری رائٹ، وی آلسو نیڈ پبلک ہیلتھ پروفیشنلز. ایسا ہی ہے. سو ساری بات پرائورٹیز کی، ہم نے اپنی پرائورٹیز انجینئرس اور بزنس مین کو بنایا. بزنس مین بیچارہ بیمار ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ انجینئر کے پاس؟ نو وے. بٹ عادیہ یہ بھی چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے نا کہ ہماری جو کنٹری ہے لائک موسٹ آف دا ہماری جو میکسیمم میجورٹی ہے پاکستان کی، دیٹ از مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور مے بی اپر مڈل کلاس. ایلیٹ کلاس بہت کم ہے، تو کلاس ڈفرینس بہت زیادہ ہے ہماری کنٹری کے اندر. تو جو انجینئر اور انجینئرنگ اور جو ایم بی بی ایس یا میڈیکل فیلڈس ہیں، یہ دے سرو ایز اے یو نو لائک اے بیک بون، یا پھر ان کے لیے لائف کے اندر لائک سسٹینیبلٹی لا سکتی ہیں وہ. آئی فیل لائک پبلک ہیلتھ از اے گروئنگ فیلڈ. اور اس کے اندر اپرچونیٹیز کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ لائک اگر کوئی اسٹوڈنٹ آج فیصلہ کرتا ہے کہ میں پبلک ہیلتھ پروفیشنل بننا چاہتا ہوں، 4 سال کی تو اس کی بیچلرس کی ڈگری ہوگی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی. تو اس کے بعد اس کو لائک فائنینشلی کیا اپرچونیٹیز ملیں گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا. یہ کوشچن مجھ سے لائک آئی ہیو این انسٹاگرام پیج، وہاں پہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں اپرچونیٹیز کیا ملیں گی. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ سرچ کرنا چاہیں، ایک بار سرچ کر کے دیکھیے جتنے بھی ہاسپٹلس کے ہیڈ ہوتے ہیں، لائک سی ای اوز ہوتے ہیں، ایم اوز ہوتے ہیں، ہمارے جو ڈی ایچ او ہیں، جتنے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہوتے ہیں وہ پبلک ہیلتھ کر کے ہی بنتے ہیں. وین یو ڈو پبلک ہیلتھ یو ول کم ٹو لیڈرشپ پوائنٹ.
آپ ڈائریکٹ لیڈرشپ پہ جاتے ہو. آپ کو ایک اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہو تو یو کین سرو ایز اے CEO, پبلک ہیلتھ پروفیشنل, پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ. سو یہ ایک اچھی فیلڈ ہے. لائک ڈیفینیٹلی کس کو لیڈرشپ نہیں چاہیے, کس کو نہیں چاہیے کہ وہ آرڈر کرے سب کو بیٹھ کے, سب کا ایک ایم تو ہوتا ہے اس چیز کو لے کے. سو ہیئر از دا پوائنٹ کہ ایک اس میں یہ جاب ہے. دوسرا, آپ ریسرچ میں جا سکتے ہو, جیسے ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ آفر کر رہے ہیں بہت سے ریسرچرس, تو وہ بھی پبلک ہیلتھ کر کے آپ جا سکتے ہو. ایک تو یہ فیلڈ ہو گئی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ پبلک ہیلتھ کر کے آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی اس ملک سے باہر بھاگ جائیں, لیکن باہر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور میں جب بھی اپلائی کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ پبلک ہیلتھ کی بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں. اور ہیئر آئی وانٹ یو ایوری ون ٹو مارک مائی ورڈس, آج سے 10 years بعد پبلک ہیلتھ کا اسکوپ جہاں پہ ہوگا, یو گاز ول گیٹ ٹو نو کہ کاش ہم اس ٹائم میں کر لیتے. تو کیونکہ اب جس طرح سے, میں ڈرانا نہیں چاہتی لیکن پھر بھی جو ہمارا نیکسٹ کمنگ ایرا ہے, فل آف انفیکشنز اینڈ پینڈیمکس, جیسے کووڈ جیسے کہیں اور پینڈیمکس آنے والے ہیں. ایک سب سے بڑا پینڈیمک AMR ہے جو ابھی ریز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس ٹائم پہ ہمیں ضرورت پڑے گی پبلک ہیلتھ پروفیشنلس کی, اور بہت زیادہ پڑے گی. تو جب وہ ایک ٹائم ایسا ہوگا نا کہ جب پبلک ہیلتھ پروفیشنل ول سرو ایز اے انجینئرس. Okay, great. So, like, opportunities are out there for those who are ready to take it. So, everyone, you saw a podcast. I'm pretty sure you've got something new to learn. And thank you so much for listening to us. And thank you so much, Adia, for You're giving welcome, us Umar. You're your welcome. precious time. And see you next time. Allah Inshallah. Hafiz. Allah Hafiz.